اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 15، فصل 4، دہریت کی حقیقت۔ دنیا کی زندگی سطح بین انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں، لہذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہی کر لو۔ بعض لوگ سرے سے یہی نہیں مانتے کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ محض مادے کے ہیجان کا نتیجہ ہے یا ایک حادثہ ہے جس میں کسی حکمت اور سنائی کا کوئی دخل نہیں۔ اپنے معبودوں کے بارے میں حضرت ابراہیم کی قوم سمیت تمام مشرکین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بجز دہریوں کے اور کسی کو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے سے انکار نہیں رہا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن میں ملحد دہریوں کا اجمالی تذکرہ بھی موجود ہے اور ان کے نظریات کا ابطال بھی کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ گروہ بھی عرب میں موجود تھا، لیکن تھا قلیل التعداد۔ اسی بنا پر مولانا مودودی صاحب نے بھی اس گروہ کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ عرب کے دہریوں کے متعلق علامہ محمود شکری آلوسی نے جو معلوماتی نوٹ لکھے ہیں ان کے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ عربوں میں ایک قسم دہریوں کی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصنوعات کو صانع سے بالکل الگ تھلگ قرار دے رکھا ہے۔ ان لوگوں کا قول، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ ہے کہ یہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔ ان کے دو فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے زیادہ مقبول تصور والے فرقے کے خیالات یوں بیان کیے گئے ہیں: اشیاء کی قطعاً کوئی ابتدا نہیں، اشیاء تو صرف قوت سے فعل کی طرف نکل کر آتی ہیں، لہذا جو چیز پہلے بالقوہ ہو، جب وہ فعل کی طرف نکل کر آ جائے تو اشیاء کے مرکبات اور بسائط خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہوتے۔ نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہان ازل سے ہے اور اسی طرح ابد تک چلتا رہے گا، نہ ہی اس میں تغیر پیدا ہوگا اور نہ ہی اس کے فعل کے باوجود اسے زوال ہوگا، اور یہ جہان خود ہی ان اجزاء کو جو اس کے اندر ہیں مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ شہرستانی کی کتاب الملل والنحل میں دہریے سے بحث کی گئی ہے، جس کا محاصل یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلق کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور لوٹائے جانے کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں طبیعت، فطرت زندہ کرنے والی ہے اور زمانہ فنا کرنے والا ہے۔ آمدی نے اپنی کتاب ابکار الافکار میں طبیعت کے ماننے والوں کے ساتھ بہت لطیف بحث کی ہے۔ جو لوگ دہر کے معتقد ہیں انہوں نے اس کے لیے صفات کمال بھی ثابت کی ہیں، مثلا علم، قدرت وغیرہ۔ عربی شعر کے کلام میں ایسی باتیں مذکور ہیں جن کا علامہ نے حوالہ دیا ہے۔ دہر کو ماننے والوں اور طبیعت پر اعتقاد رکھنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بعض لوگوں نے ان میں فرق روا رکھا ہے۔ اقتباسات از اردو ترجمہ بلوغ الادب، جلد 3، صفحہ 109 تا 116، مرتبین۔ در حقیقت شرک اور دہریت اور انکار آخرت کے عقائد کوئی شخص بھی یقین کی بنا پر اختیار نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یقین صرف علم سے حاصل ہوتا ہے، اور کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے یا بہت سے خدا ہیں، یا خدائی کے اختیارات میں بہت سی ہستیوں کو دخل حاصل ہے، یا آخرت نہیں ہونی چاہیے۔ پس جس نے بھی دنیا میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں اس نے محض قیاس و گمان پر ایک عمارت کھڑی کر لی ہے جس کی اصل بنیاد شک کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ شک انہیں سخت گمراہی کی طرف لے گیا ہے۔ انہیں خدا کے وجود میں شک ہوا، انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا، انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا، حتیٰ کہ اس شک کو انہوں نے یقین کی طرح دلوں میں بٹھا کر
انبیاء کی کوئی بات نہ مانی۔ میں نے جہاں تک قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور جس حد تک تاریخی معلومات میرے پاس ہیں، ان دونوں سے یہ بات مجھے قریب بیقین معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کبھی کسی قوم یا کوئی حیات اجتماعی کمیونٹی ایسی نہیں گزری ہے جو بحیثیت مجموعی خدا کی منکر اور دہریہ رہی ہو۔ افراد اور چھوٹے چھوٹے فلسفیانہ گروہ ایسے ضرور رہے ہیں، لیکن وہ اتنے قابل لحاظ نہ تھے کہ براہ راست ان کو خطاب کرنے کے لیے کوئی نبی بھیجا جاتا یا کتاب نازل کی جاتی۔ اس لیے قرآن مجید میں ایسے گروہوں کے متعلق کہیں کہیں مختصر اشارات تو ضرور کیے گئے ہیں، لیکن دعوت کا براہ راست خطاب مشرکین ہی کی طرف رہا ہے، اور عموماً توحید پر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ اسی انداز سے دیے گئے ہیں کہ شرک کے ابطال کے ساتھ دہریت کا ابطال بھی انہی سے ہو جاتا ہے۔ اس کے خلاف الگ سے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ شرک کے ساتھ دہریت کا ابطال، اس سلسلے میں ملاحظہ ہو سورہ نمل کی آیت 60، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ ترجمہ استفہیم القرآن۔ اس سوال اور اس کے بعد کے سوالات میں صرف مشرکین ہی کے شرک کا ابطال نہیں ہے، بلکہ دہریوں کی دہریت کا ابطال بھی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی کی بعض اہم تحریروں کو یہاں اس خیال سے بھی جمع کرنا ضروری سمجھا گیا ہے کہ دور حاضر میں دہریت نے فلسفے میں بھی اپنا راستہ بنا لیا ہے، اور سیاست و اقتصادیات کے روپ میں وہ ذہنوں پر حملہ آور ہے۔ مولانا مودودی نے کائنات و حیات کے نظم و توافق پر اپنی جامع اور مختصر بحثیں ایسے انداز میں کی ہیں کہ ایک ذی تشخص صاحب ارادہ اور حکیم و قدیر خدا کا وجود تسلیم کیے بغیر عالم موجودات کی کوئی تعبیر ممکن نہیں۔ دوسرے لفظوں میں مولانا نے سائنس کی دریافتوں کو وجود باری کی ناقابل تردید شہادتوں کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ مرتبی مثلاً اس سے پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بارش برسانے والا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی نباتات اگانے والا کون ہے؟ اب غور کیجئے، زمین میں اس مواد کا ٹھیک سطح پر یا سطح سے متصل موجود ہونا جو بے شمار مختلف اقسام کی نباتی زندگی کے لیے درکار ہے، اور پانی کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں جو حیوانی اور نباتی زندگی کی ضروریات کے مطابق ہیں، اور اس پانی کا پے در پے سمندروں سے اٹھایا جانا اور زمین کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً ایک باقاعدگی کے ساتھ برسایا جانا، اور زمین، ہوا، پانی اور درجہ حرارت وغیرہ مختلف قوتوں کے درمیان ایسا متناسب تعاون قائم کرنا کہ اس سے نباتی زندگی کو نشو و نما نصیب ہو، اور وہ ہر طرح کی حیوانی زندگی کے لیے اس کی بے شمار ضروریات پوری کرے۔ کیا یہ سب کچھ ایک حکیم کی منصوبہ بندی اور دانشمندانہ تدبیر اور غالب قوت و ارادہ کے بغیر خود بخود اتفاقاً ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہر اتفاقی حادثہ مسلسل ہزارہا برس بلکہ لاکھوں کروڑوں برس تک اسی باقاعدگی سے رونما ہوتا چلا جائے؟ صرف ایک ہر دھرم آدمی ہی جو تعصب میں اندھا ہو چکا ہو اسے ایک امر اتفاقی کہہ سکتا ہے۔ کسی راستی پسند عاقل انسان کے لیے ایسا لغو دعویٰ کرنا اور ماننا ممکن نہیں ہے۔ نظم و توافق اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ زمین کا اپنی بے حد و حساب مختلف النوع آبادی کے لیے جائے قرار ہونا، آمن جعل الارض قراراً، بھی کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔ یہ کرہ فضائے بسیط میں معلق ہے، کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس میں کوئی اضطراب و اہتزاز نہیں ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی اہتزاز ہوتا
جس کے خطرناک نتائج کا ہم کبھی زلزلہ آ جانے سے بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی۔ یہ کرہ باقاعدگی سے سورج کے سامنے آتا اور چھپتا ہے۔ اگر اس کا ایک ہی رخ ہر وقت سورج کے سامنے رہتا اور دوسرا رخ ہر وقت چھپا رہتا تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی۔ اس کرہ پر 500 میل کی بلندی تک ہوا کا ایک کثیف ردہ چڑھا دیا گیا ہے جو شہابوں کی خوفناک بمباری سے اسے بچائے ہوئے ہے، ورنہ روزانہ 2 کروڑ شہاب 30 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف گرتے ہیں۔ یہی ہوا درجہ حرارت کو قابو میں رکھتی ہے، یہی سمندروں سے بادل اٹھاتی اور زمین کے مختلف حصوں تک آب رسانی کی خدمات انجام دیتی ہے، اور یہی انسان اور حیوان اور نباتات کی زندگی کو مطلوبہ گیسیں فراہم کرتی ہے۔ یہی آواز ہمارے لیے آوازوں کا وسیلہ ترسیل و قبولیت ہے، جس کے بغیر تکلم کا سلسلہ ممکن نہ ہوتا۔ یہ ہوا نہ ہوتی تب بھی زمین کسی آبادی کے لیے جائے قرار نہ بن سکتی۔ اس کرے کی سطح سے بالکل متصل وہ معدنیات اور مختلف قسم کے کیمیاوی اجزاء بڑے پیمانے پر فراہم کر دیے گئے ہیں جو نباتی، حیوانی اور انسانی زندگی کے لیے مطلوب ہیں۔ اس کرے پر سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، چشموں اور زیر زمین سوتوں کی شکل میں پانی کا ایک بڑا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کر دیا گیا ہے، اور پہاڑوں پر بھی اس کے بڑے بڑے ذخائر کو منجمد کرنے اور پھر پگھلا کر بہانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ پھر اس پانی، ہوا اور تمام ان اشیاء کو جو زمین پر پائی جاتی ہیں سمیٹے رکھنے کے لیے اس کرے میں نہایت ہی مناسب کشش رکھ دی گئی ہے۔ علاوہ بری اس کرے کو سورج سے ایک خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے جو آبادی کے لیے مناسب ترین ہے۔ یہ صرف چند وہ مناسبتیں ہیں جن کی بدولت زمین اپنی موجودہ آبادی کے لیے جائے قرار بنی ہے۔ کوئی شخص جو عقل رکھتا ہو اور ان امور کو نگاہ میں رکھ کر سوچے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی خالق حکیم کی منصوبہ سازی کے بغیر یہ مناسبتیں ایک حادثے کے نتیجے میں خود بخود قائم ہو گئی ہیں، اور نہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس عظیم الشان تخلیقی منصوبے کو بنانے اور روبہ عمل لانے میں کسی دیوی، دیوتا یا جن یا نبی و ولی یا فرشتے کا کوئی دخل ہے۔ حیات اور اس کا اعادہ۔ حیات کی پیدائش کے لیے جتنے عوامل درکار ہیں ان سب کا ٹھیک تناسب کے ساتھ بالکل اتفاقاً جمع ہو کر زندگی کا آپ سے آپ وجود میں آ جانا دہریوں کا ایک غیر علمی مفروضہ تو ضرور ہے، لیکن اگر ریاضی کے قانون بخت و اتفاق، لا آف چانس کو اس پر منطبق کیا جائے تو اس کے وقوع کا امکان 0 سے زیادہ نہیں نکلتا۔ زندگی محض ایک مجرد صورت میں نہیں بلکہ بے شمار متنوع صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس وقت تک روئے زمین پر حیوانات کی تقریباً 10 لاکھ اور نباتات کی تقریباً 2 لاکھ انواع کا پتہ چلا ہے۔ یہ لکھوکھا انواع اپنی ساخت اور نوعی خصوصیات میں ایک دوسرے سے ایسا واضح اور قطعی امتیاز رکھتی ہیں اور قدیم ترین معلوم زمانے سے اپنی اپنی صورت نوعیہ کو اس طرح مسلسل برقرار رکھتی چلی آ رہی ہیں کہ ایک خدا کے تخلیقی منصوبے یعنی ڈیزائن کے سوا زندگی کے اس عظیم تنوع کی کوئی اور معقول توجیہ کر دینا کسی ڈارون کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا اعادہ خلق پر غور کیجئے۔ خالق نے ہر نوع حیوانی اور نباتی کی ساخت و ترکیب میں وہ حیرت انگیز نظام العمل میکینزم رکھ دیا ہے جو اس کے بے شمار افراد میں بے حد و حساب و نسل ٹھیک اس کی صورت نوعیہ اور مزاج و خصوصیات کے ساتھ نکالتا چلا جاتا ہے، اور کبھی جھوٹوں بھی ان کروڑ ہا کروڑ چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں یہ بھول چوک نہیں ہوتی کہ ایک نو کا کوئی کارخانہ تناسل کسی دوسری نو کا ایک نمونہ نکال کر پھینک دے۔ جدید علم تناسل کے مشاہدات اس معاملے میں حیرت انگیز حقائق پیش کرتے ہیں۔ ہر پودے میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ
کہ اپنی نو کا سلسلہ آگے کی نسلوں تک جاری رکھنے کا ایسا مکمل انتظام کرے جس سے آنے والی نسل اس کی نو کی تمام امتیازی خصوصیات کی حامل ہو اور اس کا ہر فرد دوسری تمام انواع کے افراد سے اپنی صورت نوعیہ میں ممیز ہو۔ یہ بقائے نو اور تناسل کا سامان ہر پودے کے ایک خلیے سیل کے ایک حصے میں ہوتا ہے، جسے بمشکل انتہائی طاقتور خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا انجینئر پوری صحت کے ساتھ پودے کے سارے نشو نما کو حتماً اسی راستے پر ڈالتا ہے جو اس کی اپنی صورت نوعیہ کا راستہ ہے۔ ایسا ہی معاملہ حیوانات اور انسان کا بھی ہے کہ ان میں سے کسی کی تخلیق بھی بس ایک دفعہ ہو کر نہیں رہ گئی، بلکہ ناقابل تصور وسیع پیمانے پر ہر طرف اعادہ تخلیق کا ایک عظیم کارخانہ چل رہا ہے، جو ہر نوع کے افراد سے پے ہم اسی نوع کے افراد وجود میں لاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ چیز نہ صرف اپنی ابتدا کے لیے ایک سانع حکیم چاہتی ہے، بلکہ ہر آن اپنے درست طریقے پر چلتے رہنے کے لیے بھی ایک ناظم و مدبر اور ایک حی و قیوم کی طالب ہے، جو ایک لحظہ کے لیے بھی ان کارخانوں کی نگرانی اور رہنمائی سے غافل نہ ہو۔ یہ حقائق ایک دہریے کے انکار خدا کی بھی اسی طرح جڑ کاٹ دیتے ہیں جس طرح ایک مشرک کے شرک کی۔ حقیقت کائنات کے دو پہلو۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا اور اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقررہ مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے؟ سورہ روم آیت 8۔ اس فقرے میں آخرت کی دو مزید دلیلیں دی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود سے باہر کے نظام کائنات کو بنظر غور دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ کائنات برحق بنائی گئی ہے، یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے اس نے ایک بے ڈھنگا سا گھروندہ بنا لیا ہو جس کی تعمیر اور تخریب دونوں ہی بے معنی ہوں، بلکہ یہ ایک سنجیدہ نظام ہے جس کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اسے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے، جس کی ہر چیز میں ایک قانون کار فرما ہے، جس کی ہر شے با مقصد ہے۔ انسان کا سارا تمدن اور اس کی پوری معیشت اور اس کے تمام علوم و فنون خود اس بات پر گواہ ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے کام کرنے والے قوانین کو دریافت کر کے اور ہر شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسے تلاش کر کے ہی انسان یہاں سب کچھ تعمیر کر سکا ہے، ورنہ ایک بے ضابطہ اور بے مقصد کھلونے میں اگر ایک پتلے کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا ہوتا تو کسی سائنس اور کسی تہذیب و تمدن کا تصور تک نہ کیا جا سکتا تھا۔ اب آخر یہ بات تمہاری عقل میں کیسے سما جاتی ہے کہ جس حکیم نے اس حکمت اور مقصدیت کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے اور اس کے اندر تم جیسی ایک مخلوق کو اعلیٰ درجہ کی ذہنی و جسمانی طاقتیں دے کر، اختیارات دے کر، آزادی انتخاب دے کر، اخلاق کی حص دے کر اپنی دنیا کا بے شمار سرو و سامان تمہارے حوالے کیا ہے، اس نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہوگا؟ تم دنیا میں تعمیر و تخریب اور نیکی و بدی، ظلم و عدل اور راستی و ناراستی کے سارے ہنگامے برپا کرنے کے بعد بھی بس یوں ہی مر کر مٹی میں مل جاؤ گے اور تمہارے کسی اچھے یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ تم اپنے ایک ایک عمل سے اور اپنی اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کی زندگی پر اور دنیا کی بے شمار اشیاء پر بہت سے مفید یا مضر اثرات ڈال کر چلے جاؤ گے اور تمہارے مرتے ہی یہ سارا دفتر عمل بس یوں ہی لپیٹ کر دریا برد کر دیا جائے گا۔ دوسری حقیقت جو اس کائنات کے نظام کا مطالعہ کرنے سے صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک عمر مقرر ہے جسے پہنچنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اور یہی معاملہ بحیثیت مجموعی پوری کائنات کا بھی ہے۔ یہاں جتنی طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں۔ ایک وقت تک ہی وہ کام کر رہی ہیں اور کسی وقت پر انہیں لامحالہ خرچ ہو جانا اور اس انتظام کو ختم ہو جانا ہے۔ قدیم زمانے میں تو علم کی کمی کے باعث ان فلسفیوں اور سائنسدانوں کی بات کچھ چل بھی جاتی تھی جو دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے تھے، مگر موجودہ سائنس نے عالم کے حدوث و قدم کی اس بحث میں جو ایک مدت دراز سے دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان چلی آ رہی تھی، قریب قریب حتمی طور پر اپنا ووٹ خدا پرستوں کے حق میں ڈال دیا ہے۔ اب دہریوں کے لیے عقل اور حکمت کا نام لے کر یہ دعویٰ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور قیامت کبھی نہ آئے گی۔ پرانی مادہ پرستی کا سارا انحصار اس تخیل پر تھا کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا، صرف صورت بدلی جا سکتی ہے، مگر ہر تغیر کے بعد مادہ مادہ ہی رہتا ہے اور اس کی مقدار میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ اس عالم مادی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، لیکن اب جوہری توانائی ایٹمک انرجی کے انکشاف نے اس پورے تخیل کی بساط الٹ کر رکھ دی ہے۔ اب یہ بات کھل گئی ہے کہ قوت مادے میں تبدیل ہوتی ہے اور مادہ پھر قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نہ صورت باقی رہتی ہے نہ ہیولا۔ اب حرکیات حرارت کے دوسرے قانون، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عالم مادی نہ ازلی ہو سکتا ہے نہ ابدی۔ اس کو لازماً ایک وقت شروع اور ایک وقت ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے سائنس کی بنیاد پر اب قیامت کا انکار ممکن نہیں رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب سائنس ہتھیار ڈال دے تو فلسفہ کن ٹانگوں پر اٹھ کر قیامت کا انکار کرے گا۔